السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پوڈ کاسٹ کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شریبہ بصری۔ شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ اور بتاتے ہیں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس۔ اچھا، ہم جب پڑھتے ہیں سورہ بقرہ تو ہمارے ذہن میں فوراً سے یہ بلنک کرتا ہے کہ اس میں بکرے کا ذکر ہوگا، تو اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ نہیں، اس میں گائے کا ذکر ہے۔ ویسے تو سورہ بقرہ میں بہت سارے واقعات ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، لیکن اس کی جو اصل اوتھینٹک جو سورہ کی ایک پہچان ہے جس کے اوپر سورہ بقرہ رکھی گئی ہے، وہ ہے گائے کے اوپر ایک واقعہ۔ آج میں آپ کو اس حوالے سے ہی بتاؤں گی، تو شروع کرتے ہیں۔ اس واقعے کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک و صالح بزرگ رہا کرتے تھے، جن کے پاس ایک بچیاں تھی، اور ان کا جو بیٹا تھا وہ ایک ہی بیٹا تھا اور وہ نابالغ تھا۔ ایک دن وہ بزرگ جنگل میں جاتے ہیں اور ایک جھاڑی کے پاس اپنی بچیاں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ، یہ اس دن تک تیرے پاس امانت ہے جب تک میرا بچہ بالغ نہیں ہو جاتا، اور یہ کہہ کے وہ گھر کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اب جب کچھ دنوں بعد ان بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ بچہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اور وہ بچہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار بچہ تھا۔ اپنی ماں کی خدمت بھی کرتا تھا، روزانہ صبح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بھی لاتا تھا، اور صدقہ بھی کرتا تھا، خیرات بھی کرتا تھا، اپنی ماں کو رقم بھی دیتا تھا، وہ سارے کام کرتا تھا، بہت نیک بچہ تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا، تمہارے والد نے ایک بچیا جنگل میں چھوڑی ہے، جنگل میں جب جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرنا کہ اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی جو نشانی تھی وہ پیلے رنگ کی تھی، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری وہ بچیا تھی۔ جب اس بچے نے یہ کہا تو وہ بچیا دور سے دوڑتی ہوئے اپنے مالک کے پاس یعنی اس بچے کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، اور بچے نے پہچان لیا کہ ہاں، یہ تو وہی بچیا ہے جو میرے والد نے جنگل میں چھوڑا تھا۔ اچھا، وہ گزرتا گیا، کچھ دنوں بعد جو ہے اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، یہ بچیا تم بازار لے جاؤ اور 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے یہ فروخت نہ کرنا۔ چنانچہ اس بچے نے بالکل ویسا ہی کیا، اور وہ یہ بچیا لے کے بازار پہنچا۔ گاہک کی صورت میں ایک فرشتہ آیا، اس کا علم بچے کو نہیں تھا کہ وہ فرشتہ ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ تم 3 دینار میں مجھے بچیا دے دو، لیکن اپنی ماں سے مشورہ مت کرنا۔ لیکن بچہ کیونکہ فرما بردار تھا اپنی ماں کا، تو اس نے کہا نہیں، میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر آپ کو یہ نہیں دے سکتا۔ تو بچہ گھر آیا اور اس نے سارا ماجرا اپنی والدہ کو بتایا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، وہ فرشتہ ہوگا، تم دوبارہ جاؤ اور اس فرشتے سے پوچھو کہ کیا ہمیں یہ بچیا فروخت کرنی چاہیے ابھی یا نہیں۔ بچہ جب بازار گیا تو اس نے فرشتے سے پوچھا، میری والدہ فرما رہی ہیں کہ ہمیں یہ بچیا اس وقت فروخت کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس فرشتے نے کہا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کچھ افراد آئیں گے تمہارے پاس جو اس بچیا کو خریدیں گے، تم انہیں فروخت کرنا۔ چنانچہ ہوا کچھ یوں کہ چند ہی دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش جب شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ جب وہ اس قوم کے لوگ جب اس گائے کی تلاش میں نکلے تو آخرکار اس لڑکی کے پاس آئے جو اپنی ماں کا بہت فرمانبردار تھا، اور اس سے انہوں نے 3 دینار میں اور کچھ اور رقم دے کے اس گائے کو خریدا۔ جب گائے کو ذبح کیا اور ایز پر اکارڈنگ ٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اس گائے کی زبان یا دم کی ہڈی جب لاش پہ ماریں گے تو پھر لاش بول پڑے گی، انہوں نے ویسے ہی کیا۔ جب انہوں نے مارا تو واقعی میں لاش زندہ ہو گئی، اور اس نے بولا کہ مجھے میرے چچا کے 2 بیٹوں نے قتل کیا ہے، دونوں لڑکوں نے قتل کیا ہے، بس وہ یہ بولنا تھا، اور وہ لاش دوبارہ گر گئی، یعنی وہ لاش پھر سے لاش بن گئی۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور جو فرمانبردار لڑکا تھا وہ کثیر و دولت کا مالا مال ہو گیا۔ واہ بھائی واہ۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو پوری ایک واقعہ جو بتایا ہے سورہ بقرہ کا، گائے کا، اس سے بہت ساری چیزیں کی وضاحت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ خدا کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو وہ اپنی مال چھوڑ کے جاتے ہیں، اس میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں راہ چلتے جو ہے کسی فقیر نے آپ کو کوئی رقم دے دی، بھلے وہ 10-20 روپے ہوں، دے دی، اگر وہ آپ جب تک سنبھال کے رکھیں گے اس میں برکت رہے گی۔ آپ کے دوسرے پیسوں میں اگر وہ آپ سنبھال کے رکھیں گے، ان پیسوں کو جب تک آپ یوز نہیں کریں گے، یوٹیلائز نہیں کریں گے، اس میں برکت رہے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری بات اس سے کیا واضح ہوتی ہے اس واقعے سے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ ہم اگر ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو ہمیں غیب سے ایسا رزق عطا ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، انبلیویبل، کہ یہ ہمیں کہاں سے ملا اور کس کی دعاؤں سے ملا، کس کی شفقت سے ملا۔ وہ بیسیکلی ہماری ماں و باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تھنک اباؤٹ اٹ۔ اور چوتھی بات اس سے جو واضح ہوتی ہے اس واقعے سے کہ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیتا ہے، جیسے ان بزرگ نے اپنی بچیاں کو اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گائے بننے تک اور بچے کو بڑا ہونے تک اس کی حفاظت کری۔ تو اس میں یہی واضح ہوتا ہے کہ ہم اب جب اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت فرماتا ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی امانت میں کچھ سونپ دیتے ہیں نا تو ایسی حفاظت کوئی کر ہی نہیں سکتا جو میرے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس موضوع سے، اس عنوان سے آپ کو کیا سمجھ آیا، آپ کو کیسا لگا، تو ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں جا کے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔